واہ کیا بات ہے، واہ واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک دن اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور اکیلے ہی ایک جانب چل پڑے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو گھبرائے کہیں دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے، چنانچہ اٹھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ آپ نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر پہنچ کر رکے اور بارگاہ الہی میں سجدے میں چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر ادب کرتے ہوئے پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور فرمایا، اے عمر، مجھے سجدے میں دیکھ کر تم ایک طرف کھڑے ہو گئے، تم نے بہت اچھا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، بے شک ابھی جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو بھی امتی آپ پر ایک بار درود شریف پڑھے گا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب۔ مومنوں پڑھتے رہو یوں اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے نہیں یوں اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے واہ کیا بات ہے۔ اور ماشاءاللہ ایک یہاں پر آپ دیکھیں اتنے سارے لوگ نظر آ رہے ہیں، گھر پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، چہرے پر ہے مسکراہٹ۔ کبھی کبھی ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ پروگرام کا نام ہی ایسا ہے، یہ خوشی ہو کر بولا جائے گا، ٹھیک ہے؟ کوئی غم کی جگہ پر جس سے دل افسردہ ہوتا ہے وہاں یہ جملہ بولا نہیں جائے گا۔ کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے تو بندہ کہتا ہے واہ کیا بات ہے، اور کوئی چیز پسند آیا تو بولتا ہے واہ کیا بات ہے، کوئی بات پسند آ جائے تو بندہ کہتا ہے دل خوش ہو کر دیا آپ نے، میں خوش ہو گیا ہوں بہت زیادہ۔ بندہ مکے پہنچتا ہے تو بولتا ہے واہ کیا، مدینہ شریف حاضر ہوتا ہے تو بولتا ہے۔ یہاں کے لوگ بتائیں پروگرام کا نام کیا ہے، یہاں کے بتائیں، سب مل کے بولیں ماشاءاللہ۔ جی ہاں، یہ پروگرام ہے چھوٹوں کا، دادا کا، نانا کا، ہمارا اور آپ کا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالی ہم دونوں مل کر، اور جو گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ بھی کام لے کر آئے ہیں یہاں پر، انشاءاللہ تعالی ایسی باتیں ہوں گی کہ آپ گھر پر بیٹھ کر بولیں گے ماشاءاللہ۔ یہ جو ہم بول رہے ہیں واہ کیا بات ہے، یہ ہے اردو میں۔ آپ میں سے کوئی ہے جو اپنی زبان میں بولے اردو کے علاوہ؟ جی مائک دیں، کون؟ جی مائک تو آنے دیں، مائک تو آنے دیں، جوش میں آ گئے۔ جی کون سی زبان میں؟ کھڑے ہو جائیں، سندھی زبان میں۔ مائک پکڑے قریب۔ نام کیا ہے آپ کا؟ محمد کریم۔ کریم اتاری۔ چلیں جی، واہ کیڑی گال ہے، پکی بات ہے یہی بولتے ہیں؟ چلیں سندھی میں ہو گیا، اور کوئی زبان؟ کون سی؟ پنجابی۔ جی نام آپ کا نام؟ سہیل احمد اتاری۔ سہیل احمد اتاری۔ واہ بڑی گال ہے جی،
پکی بات ہے؟ بڑی گال دوبارہ واہ بڑی گال ہے جی ساؤنڈ والے بھائی ذرا آپ بھی ذرا. ہاں جی اور کوئی کسی زبان میں؟ کون سی زبان؟ بروئی زبان میں. جی بروئی زبان میں بتائیں گے نام. میں عامر بروئی ہوں بھلو ہی تسی. اچھا سبحان اللہ. اور کوئی زبان؟ انگلش میں کون بتا رہا ہے؟ چلیں جی. جی نام؟ سید فرید. سید فرید. Wow, it's so superb. چہرے جب بول رہے ہو جب آئے مسکراہٹ. Wow, it's so superb. ساؤنڈ بھی چل جائے تو ایک ماحول بن جائے گا. جی اور کوئی زبان مختلف زبان میں؟ کون سی زبان؟ یہ آئے یہ. میرا نام ہے عبد الغفار. واہ کیا گال ہے. چلیں جی اچھی گال ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی مختلف زبان میں ہوا. جی کون سی زبان؟ سرائکی میں. چلیں جی سرائکی میں بھی سنیں. میرا نام محمد مائک فاروق. قریب. میرا نام محمد فاروق ہے. واہ کیا گال ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی کون سی زبان؟ چلیں نام نام. میرا نام مزمل حسین ہے. غصے میں نہیں غصے میں نہیں. میرا نام مزمل حسین. مائک قریب کر کے. میرا نام مزمل حسین. مسکرا کے. میرا نام مزمل حسین ہے. جی حال ہو رہے. ابھی آنکھیں کیوں بند کرو؟ آنکھیں کھول کے. جی حال ہو رہے. جی حال ہو رہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ہاں پروگرام کا نام ہے تو پروگرام میں ہے آپ لوگوں کے لیے بہت کچھ. پروگرام دیکھنا بھی ہے اور پروگرام دکھانا بھی ہے. جیسے کہ پروگرام میں سیگمنٹ ہوگا شامل ہر صحابی نبی. سیگمنٹ شامل ہوگا زیارتیں اور سیگمنٹ شامل ہوگا کہانی. سیگمنٹ شامل ہوگا سوال و جواب. اب دیکھیں گے وقت بہت ہے اور سیگمنٹ زیادہ ہیں اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ماشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی. اور آج ہمارے ساتھ ہیں ہمارے بہت ہی پیارے دوست جنہیں آپ اکثر مدنی چینل پہ دیکھتے ہی دیکھتے ہیں. ہمارے پیارے بھائی خالد اتاری. ماشاء اللہ. جزاک اللہ. بہت کیسے ہیں خالد بھائی؟ الحمدللہ. کیسا ماحول بنے گا آج پروگرام میں؟ انشاءاللہ زبردست بنا ہوا ہے. بہتر ہوتا چلا جائے گا. زبردست. اور ایک اور ہمارے بھائی جن کو آپ کڈس مدنی چینل پہ دیکھتے ہیں عمر فیاض اتاری. نعت خان صدیق اتاری. صدیق بھائی ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ترقی. اور ایک اور ہمارے بھائی یونس اتاری. اور نعت خانوں کے درمیان بھی سیگمنٹ ہوگا ایکٹیویٹی ہوگی مدحت رسول اللہ کی. آئیے اپنے پروگرام کو آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں اور شامل کرنے لگے ہیں پہلا مرحلہ پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے کہانی. کیا بات ہے. آج کی کہانی ہے بڑی دلچسپ. آپ سنیں مزہ آئے گا آپ کو. وہ کہتے ہیں کہ غریب تھا کسان کھیتی باڑی کیا کرتا تھا آتا ہل ول چلاتا گزارا نہیں ہوتا تھا غربت بہت تھی تو وہ کیا کریں. تو اس نے اور اس کی بیوی نے کہا کہ بھائی کچھ گھر میں کچھ اور کام بھی کرتے ہیں. تو انہیں ارادہ کیا انہوں نے مکھن بنایا اصلی مکھن بنانا شروع کرا. تو بہت غریب تھے. اب مکھن بنانے کے بعد وہ پیکٹ وغیرہ بنا دیا کرتے تھے کلو کلو کے اور بازار میں جا کے اس کو فروخت کرتے. تو ایک ہفتے میں 1.5 ہفتے میں چکر شہر کا لگ جاتا تھا. اس نے انہوں نے بنائے 10 پیکٹ. کتنے کلو کے؟ 1 کلو کے. اب یہ ایک شاپ پر جو ہے یہ 10 پیکٹ اس نے دے دیے اور اس کے بدلے میں یہ راشن لے لیا کرتا تھا. یعنی کہ 2 کلو چاول دے دیں 1 کلو دال دے دیں کلو کلو کر کے یہ سامان جو ہے وہ لے لیا کرتا. اب آتا وہ گھر پہ راشن وغیرہ استعمال ہو جاتا پھر یہ پیکٹ دے دیا کرتا تھا. اس طرح کرتے کرتے وہ گزارا ہو رہا تھا. ایک دن جو وہ شاپ کیپر تھا نے کہا میں اس مکھن کا وزن تو کروں کہ مجھے دے کے چلا جاتا ہے. تو اس نے ایک پلڑے میں 1 کلو کا باٹ رکھا اور اس مکھن کا ایک پیکٹ رکھا. تو جیسے پیکٹ رکھا تو وزن 1 کلو سے کم تھا. اوہ غصہ آیا. بولے شاید غلطی ہو گئی ہوگی. اس نے دوسرا پیکٹ اٹھایا. دوسرا پیکٹ اٹھا کر ایک پلڑے میں رکھا تو 100 گرام یہ بھی کم تھا. تیسرا اٹھایا پلڑے میں رکھا یہ بھی 100 گرام کم تھا. اس کو غصہ بولا آنے دو اس کو. یہ 1 ہفتے بعد پھر اپنے مکھن کے پیکٹ لے کر آ گیا اور بولے کہ مجھے دال دے دیں یہ دے دیں یہ دے دیں. وہ سامان لے. بولا رکو بھائی یہ کیا دھوکہ دے رہے ہو اتنے دنوں سے. میں آپ پہ اعتماد کرتا ہوں اور آپ جو ہے میرے ساتھ دھوکہ دے رہے ہیں. بولے ہوا کیا؟ بولے 100 گرام
مکھن کم ہوتا ہے. تو کہا کہ اچھا. بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بول رہے ہیں ہمارے گھر میں جو ترازو تو ہے لیکن میرے پاس باٹ نہیں ہے. باٹ جس سے 1 کلو کا باٹ نہیں ہے. کہ بولے پھر کیسے تولتے ہو؟ تو بولے آپ جو 1 کلو چاول دیتے ہیں 1 کلو دال دیتے ہیں وہ ایک پلڑے میں رکھ دیتا ہوں اور اپنا مکھن رکھ دیتا ہوں. تو اس طرح میں اپنا وزن جو ہے وہ کر لیا کرتا تھا. اب یہ کہنے کے بعد جو ہے وہ شخص خود ہی شرمندہ ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ دھوکہ نہیں دے رہا مجھے بلکہ میں نے اس کو دھوکہ دیا ہے. تو یاد رکھیں دھوکہ پلٹ کر آتا ہے. دھوکہ پلٹ کر آتا ہے. نہ دھوکہ دینا ہے نہ دھوکہ کھانا ہے. تو یہ ہے کہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ دھوکہ ہے. تو یہ ہے کہ اگر کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں تو وہ تھوڑے دن کی بات ہوتی ہے. پھر یہ راز جو ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں راز ہے یہ کھل جاتا ہے. وہ ایک شخص تھا وہ دودھ میں جو پانی ملا کے بیچا کرتا تھا. تو اس کا بیٹا منع کرتا, بولے ابو آپ تو کہتے ہیں خالص دودھ ہے, آپ دودھ میں پانی ملا کے بیچ رہے ہیں. تو ایک دن جو ہے وہ سیلاب آیا, اس کی بھینسیں جو ہے وہ ساری بہا کے لے گیا. تو بچہ کہنے لگا ابو یہ وہ پانی تھا جو آپ ملاتے تھے نا, یہ سارا ایک ساتھ آیا اور بھینسیں لے گیا. تو دھوکہ نہ دیں. دھوکہ, اب دھوکہ کہتے کس کو ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں میں دھوکہ کو ہی دے رہا ہوں, میں تو بھائی بزنس کر رہا ہوں. تو دھوکہ اسے کہتے ہیں کہ علامہ عبد الرؤف رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کسی چیز کی اصلی حالت کو پوشیدہ رکھنا دھوکہ ہے. کہ بعض لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جیسے موبائل ہے یا کوئی چیز فروخت کر رہے ہوتے ہیں, پتہ ہے اس میں خرابی ہے لیکن ایک جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی مٹی ہے سونا ہے, لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر خرابی ہے. وہ بیچارہ لے جاتا ہے, چند دنوں کے بعد وہ فالٹ سامنے آتا ہے تو کہتا ہے کہ یار بتا میں نے تو بول دیا تھا. اچھا یہ جملہ جب مزے کا ہے, آپ کو پتا ہے کوئی خرابی نہیں ہے, اور اب بندہ بول دے کہ بھائی میرے علم میں نہیں تھی یہ بات, لیکن اگر یہ خرابی آ گئی تو آپ کے پاس پتہ چلی. تو یہ ہے کہ پتہ ہے کہ مجھے اس کے اندر جو ہے خوبیاں نہیں ہیں, اس کے اندر یہ خرابیاں ہیں, اور سامنے والے کو دھوکہ دے رہا ہوں. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں, اور جو شخص ہم کو دھوکہ دے وہ بھی ہم میں سے نہیں. تو دھوکہ دینا اچھی بات. بچوں کو بھی یہ بات سکھائیے, بچوں کو بات سکھائیے, نہ دھوکہ دینا ہے نہ دھوکہ دلوانا ہے, نہ دھوکہ دینا ہے. اور جو ایسا بندہ ہوتا ہے نا جو دھوکہ نہیں دیتا, اس کے مارکیٹ میں بھی اس کا نام ہوتا ہے, جہاں وہ رہتا ہے اس کا وہاں پر بھی ایک نام ہوتا ہے, رشتہ داروں میں نام ہوتا ہے, دوست احباب میں نام ہوتا ہے. بعض لوگ تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار دیکھو ابھی یہ گاہک آیا ہے, کسٹمر آیا ہے, کسی چلاکی سے چیز بیچ دوں گا. وہ جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر اس کو چیز بیچ دیتا ہے. وہ جھوٹ بول رہا تھا, پکڑا نہیں آتا, تو کہتے ہیں کہ اس کو گناہ راز آ گیا. ایک جھوٹ بول رہا ہے اور ایک شخص وہ ہوتا ہے جھوٹ بول رہا ہے تو فوراً پکڑا, نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ ہے کہ بعض لوگوں کو گناہ راز آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسی نحوست سے ہماری حفاظت فرمائے. تو ماشاء اللہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے ماشاءاللہ, اس سے آپ کو کہانی سنائی, کہانی سے ملنے والا سبق آپ کو سنایا. انشاءاللہ کال بھی شامل کریں گے, اور آج ہمارے ساتھ مبلغین دعوت اسلامی بھی ہیں. خالد بھائی کی جانب بڑھیں گے. جی خالد بھائی کوئی ایسی بات بتائیے کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ بولیں. جی پورا پروگرام ہی آج جو اس انداز سے چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کیا کہیں گے خالد بھائی؟ کیا بات ہے, یہ تو ماشاءاللہ تکرار ہے. واہ کیا بات ہے, یہ تو ماشاءاللہ ایک زبردست اور ایک اچھی تکرار ہے جو خوش ہو کر ہی کہی جا رہی ہے, اور بار بار کی جا رہی ہے. اللہ کریم ہماری خوشیوں کو دوام عطا فرمائے, آمین دکھ ہیں, پریشانیاں ہیں, تکلیفیں ہیں, ان کو دور فرمائے. تذکرہ کرنا چاہوں گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان سید الشہداء امیر طیبہ اسد رسول اللہ, اللہ اور اس کے رسول کے شیر جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ. ان کے ساتھ جو القابات لگائے جا رہے ہیں وہ ہیں کتنے پیارے, اللہ کے شیر, رسول اللہ کے شیر, سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت حمزہ ان کا نام ہے, حمزہ بن عبد المطلب. ان کی 3 رشتہ داریاں ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے. عام طور پر تو یہ بڑا مشہور ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا جان کے بارے میں کثیر فرامین بھی ارشاد فرمائے, بڑے فضائل بھی بیان فرمائے, لیکن میں یہاں صرف 3 رشتے جو ہے وہ سید الشہداء کے بیان کرنا چاہوں گا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں. ایک تو یہ کہ بڑا مشہور رشتہ ہے, آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان ہیں. دوسرا رشتہ یہ بھی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں.
اچھا کیونکہ حضرت آمینہ جو کہ والدہ ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی وہ حضرت آمینہ کی چچا زاد بہن تھی. تو یوں چچا زاد ہوئی ان کی اور بہن ہوئی، تو جب بہن کے رشتے سے رشتہ بنتا ہے تو وہ خالہ والا بنتا ہے. خالہ یا ماموں، مرد ہوں گے تو پھر ماموں، اور خاتون ہوں گی تو خالہ. تو یوں یہ خالہ زاد بھائی ہیں نبی کریم علیہ السلام کے. اور تیسرا رشتہ یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ کا جہاں نام آتا ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضاعت فرمائی، ان کو دودھ پلایا بچپن کے عالم میں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان دونوں خواتین کا دودھ نوش فرمایا ہے. سبحان اللہ. اس وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بھائی بھی ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ کیا جدا ہستی جدا رتبہ جناب حضرت حمزہ، جدا ہستی جدا رتبہ جناب حضرت حمزہ، رسول پاک کے چچا جناب حضرت حمزہ، رسول پاک کے چچا جناب حضرت حمزہ. احد ہو یا بدر ہو یا کوئی بھی جنگ یا غزوہ ہے، ہر جا آپ کا چرچا، ہر جا آپ کا چرچا جناب حضرت حمزہ، چرچا آپ کا ہر جا جناب حضرت حمزہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک آپ میں سے معلوم ہے کہاں پر ہے؟ کون بتائے گا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک. واہ جی یہ پہلا سوال یہ ہے کہاں پر ہے؟ مدینہ شریف میں. مدینہ شریف میں کس جگہ پر؟ احد کے قریب. جواب درست دے دیا ہے. یہ ہے احد پہاڑ جو میلوں میل تک پھیلا ہوا ہے. میلوں میل تک احد پہاڑ پھیلا ہوا ہے، اور احد پہاڑ کے قریب، بالکل قریب، ٹھیک ہے، آپ تھوڑا چلیں گے 5-10 منٹ، احد پہاڑ آپ کو اس پر بھی آپ کی حاضری ہو جائے گی. تو احد پہاڑ کے قریب ایک گراؤنڈ ہے اور 4 باؤنڈری ہے، اور یہاں پہ ایسی پیاری پیاری بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. دن میں جائیں تو خوشبو ہے، رات میں جائیں تو خوشبو ہے. ایسا نور برس رہا ہے، ایسا نور برس رہا ہے. اور یہاں پر آپ کھڑے ہو کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو سلام عرض کریں اور اس کی برکت حاصل کریں. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک مدینہ پاک میں ہے. ماشاءاللہ. چلیں کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کیا باتیں ریکارڈ کروائی ہیں. جی کالز دیں. محمد نتاری ہے، میں جب سے باٹل میں آج آپ کو ایک بات بتا، میٹھا کھانے سے شوگر ہوتی ہے، میٹھا بولنے سے شوگر نہیں ہوتی. واہ واہ بھائی واہ. سبحان اللہ. چھوٹی بچی نے کر دی ہے بڑی بات. میٹھا کھانے سے شوگر ہوتی ہے، بولنے سے نہیں ہوتی. بولنے سے نہیں ہوتی. واہ میری بچی. سب اس بچی کو کہہ دیں بھائی، بچی کے لیے ماشاء اللہ. اللہ پاک اس بچی کو حجن بنا دے. میٹھا میٹھا مدینہ دیکھے، پیارا پیارا کعبہ دیکھے، گھر والوں کے ساتھ دیکھے. زبردست. پہلی کال تھی میٹھی میٹھی، زبردست. ایک اور کال دیں. ضلع چکوال کے گاؤں لاڑی کاکا سے. پیارے عابد بھائی آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کی اور پروگرام کی کیا بات ہے. میں آج آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں گا. بتائیے. محبت اور رزق جتنا ہی بانٹو گے اتنا ہی زیادہ ملے گا. واہ بھائی واہ. بچے تو کمال کر رہے ہیں، کمال کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. باتیں بڑی ہیں. ہاں چھوٹے بچے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں. ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ. زبردست زبردست. پروگرام کا فارمیٹ ہی ایسا ہے کہ آپ کہیں گے. جی ایک اور کال لیتے ہیں، مزہ آ گیا بھائی. میرا نام عبید رضا تاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. خالد بھائی آپ اپنی بچپن کی ایسی بات بتائیں جس کو سن کر سب کہیں واہ کیا بات ہے. جزاک اللہ خیرا. جی خالد بھائی کیا کرتے تھے؟ ایسی تو مجھے کوئی بات فی الحال یاد نہیں آ رہی.
لیکن ویسے ہی کہنا چاہیں تو کہہ لیں واقعہ بات. بہت ساری وہ باتیں یاد آ بچپن میں تھے نا, نہیں بنتا. یہ جب بچپن میں تھے نا تو یہ چھوٹے سے تھے. ارے واہ. آپ لوگوں کی جانب آ رہے ہیں, جس کو سوال کا جواب آئے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا. یہ بتائیے قرآن پاک میں ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد کتنی مرتبہ آیا ہے؟ یہ مشکل سوال ہو گیا. آپ کو معلوم ہے؟ نہیں؟ چلے میرے پاس 3 اشارے بھی تھے, آپ کیا بتا رہے ہیں؟ 1 2 3. ایک بار آیا ہے احمد. بھائی کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, زبردست زبردست. ایک سوال یہ بتائیے, ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں دائی حلیمہ. یہ بتائیے دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک کہاں پر ہے؟ کتنا نام سنتے ہیں دائی حلیمہ دائی حلیمہ, یہ بھی شاید مشکل ہو گیا ہے لیکن معلوم ہونا چاہیے, بہت اہم سوال ہے یہ. دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک کہاں ہے؟ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک, جی 3 اشارے دے رہا ہوں, جنت المالا, جنت البقیع, یا پھر مکہ شریف. مکہ شریف. بابا کو بھیجیں بھائی, آئیے بابا ادھر آ جائیے, بیٹھیے. یہ مکہ شریف بتا رہے ہیں نام. میرا نام مرزا غالب بیگ ہے. واہ بھائی, اور میں میاں والی سے آیا ہوں. سبحان اللہ. اور 3 مہینے کے کورس کے لیے آیا ہوں. واہ بھائی واہ. اور دائی حلیمہ کی مکی اس میں قبر مبارک, قبر کے بارے میں بتا رہا ہوں. کہاں پر ہے؟ وہ کیا نام ابھی لے رہے تھے نا, کیا بکی. بقی تو لیا ہی نہیں ہم نے مکہ شریف لیا, مدینہ شریف لیا, ہاں, اور ایک اور ہے نا وہ بھی تو بتا دو. کان میں بتا دوں یا سب کے سامنے بتا دوں؟ سب کے سامنے بتا دو. واہ بھائی کیا بات کہی آپ نے, ہو گیا میرا سوال پورا. بھائی دائی حلیمہ کیا بات کہی, بتا رہے ہیں. اچھا, دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک مدینے میں جنت البقیع میں. ہاں باقی میرے کو آ نہیں رہا تھا اور آپ بتا نہیں رہے تھے. واہ بھائی واہ کیا بات کہی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بزرگ کا اپنا انداز. بعض کا انداز اتنا پیارا ہوتا ہے بندہ سنے تو سنتا چلا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک ہم شعر سننے لگے, ٹھیک ہے, شعر سننے لگے. پہلا مصرع ہم پڑھیں گے, دوسرا آپ نے بتانا ہے. بہت آسان ہے, میں چاہوں گا ہاتھ کھڑا کر لیں. بہت آسان شعر ہے, ڈر رہے ہیں مشکل نہ ہو جائے. آسان ہے, بہت آسان ہے. کس سے پوچھیں؟ آپ کھڑے. نام؟ حبیب احمد. حبیب احمد, ٹھیک ہے, آسان, بالکل آسان شعر. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, اگلا مصرع. بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. آتا ہے نا, یہ تو آتا ہے. ایک اور آسان سوال, ایک اور آسان. کس سے پوچھیں؟ ہاتھ کھڑا کر. چلیں آپ, مشکل کر دوں تھوڑا سا. برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت. میرا دل بھی چمکا دے ان کا سن لیا نا, ان کا سن لیا, ان کا سن کے. جی یہ ہے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. آ رہے جی میرے بھائی. بدو پر بھی برسانے والے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جواب. ایک اور سوال ہم آپ سے کرنے لگے. جب بندہ خوش ہوتا ہے تو پھر جیب سے نکالتا ہے, کیا لگا رہا ہے؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ عطر, خوشبو. عطر یا عطر یا عطر, کیا ہے؟ عطر. عطر. چلیں جی, یہ عطر آ گیا. اور جی عطر. عطر. عطر بھی آ گئی. جی آپ پیچھے آ رہے بھائی, کیا کہیں گے؟ ادھر 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 ادھر. جی اور آپ بولیں گے سینٹ. سینڈ, انگلش میں ہی بتا دیا آپ نے. چلیں اچھا یہ دیکھیں, یہ ایک ہے, آپ بھی بولیں گے کیا؟ عطر یا عطر, ان دونوں میں سے ایک صحیح ہے. چلو آپ عطر. عطر.
نئے نئے آ رہے ہیں عطر. چلیں کوئی بتا دے, میں چاہ رہا ہوں کوئی بتا دے. عطر. ایتر. عطر. ایتر. اس کا صحیح تلفظ ہے, بیٹھے, اس کا صحیح تلفظ ہے عطر. کیا ہے؟ دہرائیں ایک مرتبہ. عطر. عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. تو اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ بولیں تو بات کرنے میں گفتگو کا انداز اچھا رہے گا. ماشاءاللہ. ایک اور ہمارے پاس ایکٹیویٹی ہے, انشاءاللہ وہ نعت خوانوں کے درمیان کریں گے. میں چاہوں گا کچھ کالز لے لیتے ہیں. کالز دیجیے. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سے واہ کیا بات ہے, سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے. سید عابد شاہ صاحب, آج آپ کو میں ایک اچھی بات بتاؤں گا. ہر اچھا عمل آپ کے کردار کو بہتر بناتا ہے. سبحان اللہ, زبردست, بہت اچھی بات کی, بہت اچھی بات کی. ایک اور کال لیں گے. محمد حمزہ رضا تاری ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کو فرمان امیر اہل سنت سناؤں گا. سنائیے. سلام محبت کے دروازہ کی چابی ہے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میں جو کوئی شعر سنا رہا ہے, ٹھیک ہے. سلام محبت کی چابی ہے. اچھا, آپ کسی کو سلام کریں نا تو وہ جواب دیتا ہے یہ دعا ہے, السلام علیکم, اللہ تعالیٰ کی آپ پہ سلامتی ہو. اور پھر جواب میں بھی یہی سلامتی کی دعا ہو تو سلامت رہیں, سلامت رہیں, سلامت رہیں. سلام کر رہا ہے بندہ, سلامت رہیں, سلامت رہیں. ایک دوسرے کو دعا دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے, سلامتی عطا فرمائے, آپ ٹھیک رہیں, اچھے رہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں, سیگمنٹ ہے مدحت رسول اللہ کی. واہ کیا بات ہے, واہ. اور طریقہ کار یہ ہوگا, ہمارے ساتھ ہیں دو نعت خواں, ایک طرف ہے صدیق بھائی, اور یہ والے لوگ جو ہوں گے یہ ہوں گے صدیق بھائی کی ٹیم میں, ٹھیک ہے جی. اور ایک طرف ہے ہمارے یونس بھائی, یہ ہو جائے گی یونس بھائی کی ٹیم. کون جیتے گا, صدیق بھائی یا یونس بھائی؟ زیادہ جوش ان میں دکھ رہا ہے. کون جیتے گا؟ صدیق بھائی کی ٹیم جیتے گی. چلیں جی, ابھی تھوڑی دیر میں فیصلہ ہو جائے گا. ویسے بندے کو بڑے بڑے دعویٰ بھی نہیں کرنے چاہیے, ابھی دیکھنا کیا ہونے والا ہے, میں دعوے نہیں کریں. اچھا چلیں جی, طریقہ کار یہ ہوگا, ایک شعر ہم پڑھیں گے, اس میں سے ایک لفظ کا انتخاب ہوگا, وہ لفظ آپ کو دیا جائے گا. آپ ایسا شعر سنائیں گے کہ یہ لفظ اس شعر میں آتا ہو. پھر آپ جو پڑھیں گے شعر, اس میں سے ایک لفظ آپ کو دیا جائے گا, آپ نے ایسا شعر پڑھنا ہے کہ یہ لفظ اس شعر میں آتا ہو. تو پہلا شعر پڑھنے جا رہے ہیں. کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. لفظ ہے چاند, آسان. جی میرے بھائی, 5 سیکنڈ کا وقت ہوگا. آسان. 5 4 3. چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے, کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے, کیونکہ ان کی چوکھٹ مل کر پڑھیں, چاند خود سوالی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے. آپ کو لفظ دیا جا رہا ہے چوکھٹ. آتا ہے کسی شعر میں چوکھٹ؟ کر دیں. اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے, چوکھٹ پہ تیرے سر او میری روح چلی ہو, چوکھٹ پہ تیرے سر او میری روح چلی ہو. آپ کو لفظ دیا جا رہا ہے, اشارہ دے رہا ہوں, آپ نے سمجھنا ہے. سر 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 امامہ تھا اس میں, سر ہی تھا اس میں. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا, دل ہے وہ دل
سر آ گئے. ماشاء اللہ, سنبھال لیا آپ نے, سنبھال لیا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں میں. کوئی ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ آتا ہو قدموں, قدموں پڑھا ہے, بہت سارے شعروں میں آتا ہے قدموں. قدموں میں جبھی کو رہنے دو, چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے روشن روشن, روشن روشن کر قبر بے کسوں کی اے شمع جمال مصطفی. روشن کر قبر, آپ کو لفظ دیا رہا قبر بغیر طرز کے. قبر, قبر تو بہت سارے اشعار ہیں. 5 4 3 2 1. جب آپ یہاں سے جائیں گے نا بہت سارے اشعار آپ کو آ جائیں گے. میں قبر 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 لکھا ہوگا, لیکن تو فیصلہ ہو گیا. آ جائیے, آ جائیے صدیق بھائی, مائک لے کر آئیے, مائک لے کر آئیے. صدیق بھائی بتائیے یہ سیگمنٹ کون جیتا, آپ نے اناؤنسمنٹ کرنا ہے. پہلی پوزیشن کس کی آئی, دوسری کس کی آئی, تو یہی بتانا ہے جی کون جیتا. جی اس سیگمنٹ میں پہلی پوزیشن محمد صدیق اتاری کی, اور ہماری دوسری پوزیشن ہمارے محمد یونس اتاری. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے, برکت عطا فرمائے. اب ہم بڑھیں گے ایک اور ایکٹیویٹی کی طرف جس کا نام ہے زیارت. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہاں پر مکہ شریف کی زیارتیں لگانی ہے اور یہاں پر آپ نے لگانی ہے مدینہ شریف کی زیارت ہے. ٹھیک ہے, یہ جی خانہ کعبہ کہاں ہے, کہاں پر ہے, تو آپ نے یہ زیارت یہاں لگا دیں. ٹھیک ہے جی, یہ طریقہ کار ہوگا. میں چاہوں گا آپ کی اور کچھ تیاری ہو جائے. ہمارے ساتھ 2 مبلغین جو ہیں ان کے درمیان ہم ایکٹیویٹی کروا رہے ہیں, اور ایکٹیویٹی کیا ہوگی, ہمارے خالد بھائی ماشاءاللہ مدینہ شریف حاضری ہوئی ہے الحمدللہ, دعا فرمائیں اللہ پاک جل جل اسباب ہو جائیں, آپ بھی مکہ مدینہ پہنچ جائیں. چلیں بھائی, پڑھا تو کر لیں, یہی کر لیں, یہی کر لیں, زیارتوں والی کر لیں. یہی کروں گا, میں تیار ہوں. چلیں جی, طریقہ کار یہ ہوگا, مکہ شریف کی ایک زیارت آپ نے بتانی ہے, مدینہ شریف کی ایک زیارت آپ نے بتانی ہے. مسجد حرام, مسجد نبی کے قریب کی زیارت ہے. ٹھیک ہے, آپ نے مکہ شریف کی, آپ نے مدینہ شریف کی. ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں, آپ نے غور سے سننا ہے, پھر میں آپ لوگوں کے درمیان یہ ایکٹیویٹی کرواؤں گا. ٹھیک ہے, آپ نے تصویریں لگانی ہے, پہلے سن لیں تاکہ آپ کا ذہن بنے مزید. جی خالد بھائی. گنبد خضرا شریف دہلی میں چلیے, مکہ شریف میں. اچھا میں نے مکہ کی بتا دی, میں مدینے پہنچا ہوا تھا. اب مدینے پہنچے یوں وہاں کیا بات مشرفہ, خوش ہو گئے آپ والے. سبحان اللہ. آپ یالی ٹیم. ٹھیک ہے, خالد بھائی کی کعبۃ اللہ المشرف, کعبۃ اللہ شریف, گنبد خضرا. سبحان اللہ. حتیم, سبحان اللہ, زبردست. مسجد نبوی, زبردست زبردست. مقام ابراہیم, خوش ہو کے ذرا, مقام ابراہیم. سبحان اللہ. ریاض الجنہ, روضۃ الجنہ. ٹھیک ہے, ریاض الجنہ. صفا, واہ, صفا کیا ہے, آپ کو معلوم ہے صفا کیا ہے؟ صفا مروہ ہے, مروہ کے سامنے ہے بھی. صفا کے ساتھ مروہ بولا جاتا ہے نا زیادہ. صفا کیا ہے ذرا یہ بتا دیں. صفا ایک پہاڑ ہے جہاں سے صحیح کا آغاز ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صفا ایک پہاڑ ہے, آپ جائیں گے نا ماشاءاللہ تو اب تھوڑا حصہ اس کا نظر آتا ہے,
تو یہ صفا پہاڑ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں بار بار دیکھنا نصیب فرمائے. آمین. جی حضرت. ممبر رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی. مروہ پہاڑ. مروہ پہاڑ ٹھیک ہے. صفا مروہ پہاڑ ٹھیک ہے. محراب رسول. محراب رسول. میلین اخدرین، صحیح کے دوران تیزی سے چلا جاتا ہے، دوڑا جاتا ہے، جہاں پہ مرد حضرات جو ہے وہ دوڑیں گے. جی. سبحان اللہ. سنہری جالیاں. سبحان اللہ. میزاب رحمت. میزاب رحمت. سبحان اللہ. اے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. جہاں سے بارش کا پانی گرتا ہے. جنت البقی. جنت البقی. زبردست. باب کعبہ. واہ. مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. زبردست زبردست. ولادت گاہ مصطفیٰ صلی اللہ. سبحان اللہ. مزار جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. 5 4 مستجاب کا مستجاب، ٹھیک ہے جی. جہاں 70,000 فرشتے دعاؤں کے لیے، دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے موجود ہو. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں یہاں پر دعائیں کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. آپ کی باری. احد پہاڑ. زبردست زبردست. حجر اسود. حجر اسود. زبردست. مزار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ. خالد بھائی مکے میں، مکے میں مکے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. مکے کی مکان ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ. مقام ام ہانی رضی اللہ عنہ کیا؟ یہ وہ جگہ ہے جو اب حرم کے اندر ہی شامل ہے، مسجد حرام کے مسجد اندر. حرام کے اندر شامل ہے، جہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے. سبحان ایسے ایسے ماشاء اللہ اللہ. ڈھونڈ کے لا رہے ہیں. ماشاء اللہ. استوانہ حنانہ. کیا ہے یہ؟ یہ ایک ستون ہے جو کہ اس میں ہے، روضۃ الجنہ کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. جی. جنت المعلا. جنت المعلا جو کہ مکہ شریف کا مشہور قبرستان ہے. سبحان اللہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا مزار شریف. سبحان اللہ سبحان اللہ. آنکھیں بند. 5 4 3 2 1. تو رکن شامی، رکن عراق، آپ بتا دیں ٹائم ختم ہو. رکن شامی یعنی یہ بھی انداز ہے. کافی ساری بہت بات. سارے میں سمجھ رہا نہیں، میں بتاتا ہوں، رکن شامی، عراقی، آپ نام یمانی، لیں دیں بس. 4 ہو گئے. 4 بتا دیے. ایک ساتھ ہو گئے. ایک ساتھ بتا دیے 4. ماشاء اللہ. مسجد جمعہ. مسجد جمعہ. زبردست. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا آپ میرے خیال میں ان کے سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں آپ. جی ایسا ہی. آپ اپنی زیارتوں کے بارے میں سوچیں. بس جاگے میں 5 4 3. جبل ابی قبیس. جبل ابو قبیس. یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے. جبل ابو قبیس کہاں پر ہے؟ مکہ شریف میں. جی. 5 4 3 2. گرین جالیاں. گرین ہری جالیاں جو روضۃ الجنہ کی طرف سے. سبحان اللہ. سبحان. مان لیتے ہیں. اچھا میری باری آ گئی. آپ کی آ جائے گی نا. ان کے بعد ان کی کوئی چلے گی پھر آپ کی ہے. ٹھیک ہے. چھوٹا ہے. چلیے جانے. 5 4 3 2. جانے دینا نا بھائی آپ اپنا کام ہم اپنا کام کر رہے ہیں. 3 2 1. مدینہ. ٹائم ہو گیا. آ جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی خالد بھائی اناؤنسمنٹ کر دیں. پہلی پوزیشن. پہلی پوزیشن ہم دونوں کی ہے، ہم دونوں ساتھ ساتھ. سبحان اللہ. اس مقابلے میں اللہ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ہمارے پیارے بھائی عمر فیاض اتاری نے. ماشاء اللہ. اور دوسری پوزیشن حاصل کی ہے ہمارے پیارے مبلغ دعوت اسلامی خالد اتاری. ماشاء اللہ. بھائی پہلی پوزیشن آئے، دوسری پوزیشن آئے، خوش رہنے چاہیے. چلیں ہم آپ کو کچھ پیاری پیاری باتیں ہماری طرف سے مبارکباد پیش کی جاتی ہے عمر فیاض میں. ہماری طرف سے آپ کو پیش کیا. جس طرح یہ مبارکباد دے رہے ہیں اللہ پاک مدینہ پاک کی حاضری کی مبارک. آمین. ماشاء اللہ. سنیے بھائی کچھ ہم آپ کو ایسی باتیں سنا رہے ہیں جس کو آپ سنیں گے تو بولیں گے واہ کیا بات ہے. دکھائیے. کسی کی خوشی پر حسد نہ کریں. آپ نے ان کے حصے کا غم بھی تو نہیں دیکھا. واہ کیا بات ہے. پیاری بات کی، بہت پیاری بات کی. کسی کے
خوشی پر جو ہے حسد نہ کریں. وہ غمگین بھی تو آج ان کو نعمتیں مل رہی ہیں, وہ خوش ہیں, تو یہ سوچ ہے, ٹھیک ہے. تو ہر کسی کو دیکھ کر خوش ہوں. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو کوئی خوشی میں بتا رہا ہوتا ہے, وہ جب بھی ایسے رہتے ہیں, وہ کوئی خوشی کی بات بتا رہا ہوتا ہے, بولے بھائی جو ہے وہ میں ایک خوشی کی خبر. اچھا اس کا بھی تھوڑا میں چاہوں گا پریکٹیکل ایک عمل ہو جائے, ٹھیک ہے. آپ نے کوئی خوشی کی بات بتانی ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارے عمر فیاض بھائی اس پہ اظہار کریں گے. کوئی خوشی کی بات آپ سوچیں اور یہ بتائیں گے. آپ چاروں سوچ کے رکھیں, ٹھیک ہے. انداز کیا ہونا چاہیے؟ بعض لوگ آگے بتاتے ہیں جیسے ایک نعمت ملی, بھائی میں نے نئی گاڑی لے لی ہے, وہ آگے بولا بھائی میں نے نئی گاڑی لے لی ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. وہ آیا تھا سامنے والا اتنا خوشی, کسی کی جاب لگ گئی, کسی کا نوکری لگ گئی, کسی نے اپنا بزنس سٹارٹ کر لیا, اس کو فائدہ ہو گیا, تو اس کی خوشی میں شامل نہیں ہو رہا ہے. خوشی میں شامل ہونا نہیں آ رہا ہے لوگوں کو کہ سبحان اللہ کہتے ہیں, ماشاء اللہ کہتے ہیں. ویسے میں ٹیکسٹ پر وہ واٹس ایپ بھی چلائے ہوئے ہوتے ہیں. اگر کوئی خوش ہے تو اس کے ساتھ خوشی میں شامل ہوں, اس کے ساتھ خوشی میں شامل ہونا چاہیے. تو اس کا پریکٹیکل تھوڑا ایک مظاہرہ آپ بتائیں بھائی, خوش ہو کے بھائی خوشی کی خبر سنانی. انشاءاللہ ان قریب حج کا مہینہ آنے والا ہے. سبحان اللہ, یہ تو بہت پیاری بات. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو اسی سال حاجی بنائے اور ہمیں بھی حاجی بنائے. ہاں ٹھیک, ماشاء اللہ. شامل ہونا ہے. جی خالد بھائی کوئی خوشی کی خبر یونس بھائی کو سنا دیں. سبحان اللہ. ایسا کہنا غم کی سنا دیں, آ نہیں رہی ہے خوشی کی. دونوں ہی ابھی وہ طاری ہونے والی اچھا وہ سے باہر. جی آپ نے سوچ لی بھائی, آپ سوچی خوشی کی خبر, کوئی خوشی کی خبر آپ خالد بھائی کو سنا دیں. خالد بھائی میں سنا, ٹھیک ہے. خالد بھائی آپ پروگرام واہ کیا بات میں آئے ہوئے ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. میری خوش قسمتی ہے میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں آپ کے ساتھ ہوں. کیا بات. تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ خوشیوں میں شامل لینا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ خوشی میں. اچھا غم میں بھی شامل ہے, کسی کی شادی ہے بغیر بلائے چلے گئے, میں خوش تھا آپ کی شادی ہے میں آ گیا, تو یہ والی خوشیوں میں بغیر بلائے نہیں جانا ہے. تو بس میں خوش ہوں بس. اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کوئی خوشی کی خبر دے دے نا, بولے یار یہ کام ہو گیا, بس مٹھائی کھلا دو, اپنا ہی فائدہ. ہاں اچھا اگر کوئی مٹھائی لے کر بھی آ جائے تو وہ بانٹ رہا ہوتا ہے, تو میں بہت خوش ہوں 2 کھاؤں گا, تو یہ تو کم خوش ہیں, پھر آپ پورا ڈبہ کھا لیں. تو بھائی کسی کا اگر آپ کچھ لے رہے ہیں تو تھوڑا سا میں بہت خوش ہوں, دعائیں دیں اس کو. اچھا بعض لوگوں کو صرف اس چیز سے مطلب ہوتا ہے کھانے سے, جی مٹھائی کا ڈبہ جا رہا ہے یا کچھ لے کے جا رہے ہیں, کھایا جا رہا ہے, یہ نہیں پوچھے کس بات کا ہے کیا ہے, تاکہ اس کو دعاؤں سے دے دیں, اس کا شکریہ ادا کریں, بس کھانا مطلب ہے. خوشیوں میں شامل ہوں, لوگوں کی اچھے انداز سے شامل ہوں, سامنے والے کو آپ کے آنے سے اچھا لگے, ہمارے آنے سے اچھا لگے. وہ کہتے ہیں کہ ایسی باتیں کریں, ایسا انداز ہو کہ ایسی باتیں کریں کہ دل میں اتر جائیں, نہ کہ دل سے اتر جائیں. چلیں ایک اور ہم کوئی پیاری سی بات آپ کو دکھانے لگے اور سنانے لگے. دل اسی سے لگائیں جس نے دل بنایا. واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے. دل اسی سے لگائیں جس نے دل بنایا. بہت پیاری بات, بہت پیاری بات. ایک اور بات سنتے ہیں, زبردست. مختصر رہو لیکن مخلص رہو. واہ کیا بات ہے. ہمارے بزرگ نے بھائی اچھی بات کہی. چلیں جی, باتیں تو بہت ساری ہیں جنہیں آپ سنیں, کالز دیں. جی مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سے واہ کیا بات ہے, سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے. سید عابد شاہ صاحب آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ آج کل لوگوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ نیکی کرتے ہیں تو سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں, میں نے فلاں نیکی کی, لوگوں کو بتاتے ہیں میں نے یہ نیکی کری ہے, فلاں کے ساتھ نیکی کر کر لوگوں کو بتانا ہوتا ہے. اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ نیکی کرنے کا کیا انداز ہونا چاہیے. بھائی کہ نیکی کی نیکی کر فیس بک پہ ڈال, یہ بھی برا آتا ہے, کیا کہیں گے خالد بھائی؟ بعض جگہوں پر تو نیکیاں کرنے کے بعد بتا دینی چاہیے تاکہ وہ نیکیاں اور پھیلیں, عام دکھا کے کریں, دکھا کے کریں. جیسے نماز باجماعت ادا کرنی ہے, خود بھی جائیں, 4 بندوں کو لے کر بھی جائیں کہ نیکی کرنے جا رہا ہوں, آپ بھی ساتھ ساتھ چلیں, تو ان کو نیکی کی دعوت دینے کا بھی ثواب ملے گا. بعض چیزیں ہیں جو ہاں چھپا کر نیکی کرنی چاہیے. حالانکہ صدقے کے بارے میں عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے
کہ صدقہ تو بہت چھپا کر دینا چاہیے، لیکن قرآن و حدیث کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بات یہ بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ صدقہ بھی ایسا ہے کہ جس کو بسا اوقات چھپا کر دینے میں زیادہ ثواب ہے، کبھی ایسا بھی ہے کہ اس کو ظاہر کر کے دینے میں زیادہ ثواب ہے. آپ بن جاتے ہیں بارش کے پہلے قطرے اور اس کے بعد برساتیں مسلسل شروع ہو جاتی. سبحان اللہ. اور نیت پہ بات ہے، نیت دیکھی جائے گی. اور کسی کی نیت کے بارے میں ہم کیا جانیں کہ دل میں کیا بنا. وہ ایک شخص تھا، وہ اس نے مسجد کے باہر جو ہے کوٹا گاڑا اور ایک نے اکھیڑ دیا. تو کہا دونوں کو ثواب ملے گا. بولا کیسے؟ بولے جس نے لگایا تھا، بولے مسجد میں لوگ جو ہے وہ سواری پر آتے ہیں تو اب یہ اس سے باندھ دیں گے تو اس لیے لگانے پہ ثواب ہے. جس نے اکھیڑا اس کو کیوں ثواب ملا؟ بولے نابینا بھی آتے ہیں تو کہیں سر ٹکرا کے گر نہیں جائیں، تو لگانے والے کو بھی ثواب، اکھاڑنے والے کو بھی. نیت پہ بات ہے، نیت کی بات ہے. اور یہ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں. اچھا عید کے دن لوگ خوش ہوتے ہیں نا، پھر گلے مل رہے ہوتے ہیں، ایک اچھا اہتمام کرتے ہیں، تو ہر وقت جو ہے کوشش کریں کہ اچھا ماحول بنا کے رکھیں. اچھا ماحول جب آپ اچھا سوچیں گے، اچھا دیکھیں گے تو اچھا سوچیں گے. جب اچھا سوچیں گے تو زبان سے اچھا نکلیں گا. ماشاء اللہ. تو اب مجھے چاہیے اپنے چند اسلامی بھائی، کون کون آئے گا زیارتیں لگانے کے لیے؟ زیارتوں کی تصویر ہے جی. ایک آپ آ جائیے. آپ خود ہی آ گئے، آ جائیں. 3 دائیں آ جائیں، 3 بائیں، ایک اور آپ آئیں گے. جس کا بہت دل چاہ رہا ہے وہ آ جائے. باقی کا کیا چاہ رہا ہے؟ جی ایک اس نے، چلو آپ آ جائیں. 3 دائیں آ گئے، 3 بائیں آ گئے. ٹھیک ہے، طریقہ کار آپ سمجھ گئے. اور جو پہلے لگا لے گا وہ یہ مقابلہ جیت جائے گا. ٹھیک ہے، ایک سائڈ پہ لگانی ہے مکہ شریف کی زیارت ہے، آپ نے ادھر مکہ شریف کی زیارتیں لگانی ہے. ٹھیک ہے جی، ادھر مدینہ شریف کی زیارتیں لگانی، اور آپ نے ادھر مکہ شریف کی زیارت ہے، ادھر مدینہ شریف کی زیارت. چلیں لگائیے. اب اتنی زیارتوں کے بارے میں جلدی الفاظ، جو پہلے لگا لے گا وہ یہ مقابلہ جیت جائے گا. اب آپ یہ ان زیارتوں کی جو ہے وہ تصویروں میں بھی زیارت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اس کی برکت سے بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. آپ مکے جائیں، مدینے جائیں، مکے مدینے میں اتنی زیارتیں ہیں بلکہ قدم قدم پہ زیارتیں ہیں. یہ چلتے یہ آپ خانہ کعبہ کی زیارت، چلتے مقام ام ہانی رضی اللہ عنہ، تھوڑا سا باہر نکلیں، جائے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بس کوئی بتانے والا ہو کہ آپ چلتے جا رہے ہیں. جب سے قدم پڑے ہیں رسالت میں آپ کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا. تو بڑی بڑی نعمتیں ہیں، بڑی بڑی زیارتیں ہیں. بلکہ مکے مدینے کی گلیوں میں گھومے نا تو اس کی بھی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی اب دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن چل رہی ہے. ماشاء اللہ زبردست. 3 اس طرف ہیں، 3 اس طرف ہیں. زبردست. کیا کہتے ہیں خالد بھائی مکے مدینے کی زیارتوں کے بارے میں؟ سبحان اللہ، زیارتیں تو اچھی ہیں لیکن جس طرح لگائی جا رہی ہیں اس پر تھوڑا غور کر رہے ہیں. یہ تو جب کمپلیٹ ہو جائے گا پھر دیکھیں گے کس نے کتنے نمبر حاصل کیے. جی میں ٹھیک ہے، ہو گئے. اب دیکھیں تصویریں لگائی جا رہی ہیں. ماشاء اللہ. اچھا بعض نے جو ہے وہ مقامات کی زیارت نہیں کی ہیں تو بس اپنے حساب سے چلا رہے ہیں. جی کاؤنٹر دینے لگے ہیں. جی گنتی شروع کریں. 10 9 7 2 1 0 ہو گیا. جلدی لگا دیں. جی آپ تھوڑے سے یہاں کھڑے ہو جائیے. آ جائیں میرے بچے، آ جائیں. پہلے انہوں نے لگا لیا نا. ٹھیک ہے، ادھر کھڑے ہو جائیں آپ لوگ، سب کھڑے ہو جائیں. ادھر کھڑے ہو جائیے، مائک پکڑ لیجیے، اس طرف کھڑے ہو جائیے. عمر فیاض بھائی کے پیچھے. ٹھیک ہے، ادھر مکہ شریف کی زیارتیں لگانی تھی. ٹھیک ہے، مقام ابراہیم کہاں ہے؟ مکہ شریف. حجر اسود، ولادت گاہ مصطفیٰ مینا مکے میں. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک. ابھی تو شروع میں اتنا ہم نے اس کی سوال بھی کیا تھا. یہ تو مدینے پاک میں ہے نا. ٹھیک ہے، غار سور، زور سے. ٹھیک ہے، یہ جواب درست ہو گیا. مقام ابراہیم مکے میں بھی، مدینے میں. فوراً جلدی. نادیں دیکھیں مکے میں بھی ہے، مدینے میں. یہ صرف مکے پاک میں ہے. مقام گنبد خضرا
روزۃ الجنہ, ٹھیک ہے, جنت البقیع, ٹھیک ہے. اب کتنے نمبر حاصل کیے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. سبحان اللہ. اب اس طرف آ جائیں, ٹھیک ہے, اس طرف ہو جائیے, اس طرف ہو جائیے. خانہ کعبہ آپ نے مکہ شریف بولنا ہے. حجر اسود, جنت المعلا, مسجد ذوالحلیفہ, پتہ ہے کہاں ہے؟ اینڈ میں انہوں نے شاید یوں لگا دیا, لگا دو. یہ جب جو مدینے میں رہنے والے ہیں وہ یہاں سے نیت کریں گے, احرام باندھیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ ادھر ہے غار ثور, ٹھیک ہے, جنت البقیع, کیا یوں کیا کیا ہے یہ آپ کی ٹیم میں تو آپ چیک کرتے, ٹھیک ہے. جنت البقیع کہاں ہے؟ مدینے پاک میں, مینا, ٹھیک ہے جی, ماشاء اللہ. مدار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ, گنبد خضرا, جبل احد. نہیں یوں نہیں, یہ آئے آ کے کھا رہے ہیں, یہ ایک ایک, ٹھیک ہے جی. اصحاب صفا کا چبوترا, مسجد قباء, سنہری جالیاں, جبل رحمت, مکہ شریف. چلیں جی اب کاؤنٹنگ شروع کرتے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. سبحان اللہ. آ جائیں, آ جائیں, دونوں ٹیمیں آ جائیں, دونوں ٹیمیں آ جائیں. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, بہت اچھا مقابلہ کیا, ٹھیک ہے. اور ادھر آ جائیں. آپ کہاں لے آ رہے ہیں ان کو؟ ادھر لائیں, ادھر لائیں میرے بھائی, ادھر لائیں. میں آپ پروگرام کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کیمرہ مین, ڈائریکٹر ہیں, کہاں ہے مائک, کہاں ہے؟ ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. کون جیتا ہے یہ سیگمنٹ آپ نے بتانا ہے, سب کو بتا دیں. الحمدللہ ہم نے جیتے. دوسری پوزیشن کس کی آئی ہے؟ الحمدللہ ہمارے دوستوں کی آئی ہے. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. تو پھر مبارکباد دے دیں ان کو گلے لگ کر. کیا بات. یہاں وہ ہمیں دے دیں, ہم ان کو کیوں دیتے؟ پہلے نمبر پہ ہم آئے. یہ بات بھی صحیح کہی ہے, ہم کیوں دیں؟ اتنا محنت کیا ہے, کتنی محنت کی ہے, چل کر آئے تھے یہاں کھڑے کھڑے لگا دیے. سوچ لگانا پڑے گا نہیں بھائی آپ ہی دے دیں. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. بھائی خوش رہے. ماشاء اللہ جی, بہت بہت مبارک. ہو گیا بھائی, صحیح دے دیا, صحیح طرح دیا مبارک. چلیں جی ماشاء اللہ, تشریف رکھیں, تشریف رکھیں. ماشاء اللہ, ایک پروگرام میں ایک اچھا ماحول بنا ہوا ہے جی. پروگرام کا بھی اختتام کی جانب ہے. اللہ پاک ہمارے آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آ جائیے, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. آئے, آ جائیں, آ جائیں, آ جائیں, ابھی آ جائیں. چلیں سب مل کر پڑھیں گے. کون سی منقبت ہے؟ سرکار کی نظروں میں ایسا رتبہ ہے امیر حمزہ. چلیں جی سب مل کر پڑھیں گے, ٹھیک ہے جی. سرکار کی نظروں میں ایسا رتبہ ہے امیر حمزہ کا, دنیا تو کیا ہے جنت میں شہرا ہے امیر حمزہ کا. یہ ان کے کرم کی باتیں ہیں, یہ خاص عنایت ہے ان کی. جو کچھ ہے میرے دامن میں وہ صدقہ ہے امیر حمزہ کا. جو کچھ بھی دامن میں میرے وہ صدقہ ہے امیر حمزہ کا. ہر نعمت ان کی چوکھٹ پر جنت سے اترتی لگتی ہے. صد شکر کے میں نے بھی دیکھا روضہ امیر حمزہ کا. صد شکر کے میں نے بھی دیکھا روضہ امیر حمزہ کا. سرکار کی نظروں میں ایسا
رتبہ ہے امیر حمزہ کا، دنیا تو کیا ہے جنت میں شہرا ہے امیر حمزہ کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ناظرین، اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت بھی ہوا اختتام۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بتائیے ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ واہ کیا بات ہے، واہ واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔